مجھے 2 دن ہوئے تھے ابھی لندن سے واپس آئے ہوئے، لیکن دادا جی کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے، لیکن میں ایسا ابھی نہیں چاہتی تھی۔ دادا جی کی خواہش پہ لندن کی یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ مہینے ہر جھنجھٹ سے دور رہ کے صرف لائف کو انجوائے کروں۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنی کزنز کے ساتھ مل کے میں سیف الملوک دیکھوں، کشمیر کی وادیاں دیکھوں، لیکن دادا جان تو مجھے گھر سے باہر ہی نہیں جانے دیتے تھے۔ میری والدہ حیات نہیں تھیں، والد نے دوسری شادی کر لی تھی، اور میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے میرا زیادہ تر وقت اپنے دادا جان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے باپ کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلہ بھی میرے دادا نے ہی کروایا تھا، ساتھ ہی مجھے ہاسٹل میں بھی داخل کروا دیا گیا۔ وہ واپس پاکستان جانے لگے تو میں رو رہی تھی کہ دادا جان مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا۔ دادا کہنے لگے کہ پاکستان میں تمہارے لیے خطرہ ہے، تم یہیں رہو گی۔ پتہ نہیں کون سا خطرہ تھا، شاید انہیں یہ تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پہ ظلم و ستم نہ کرے، کیونکہ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، اور جب سے شادی ہوئی تھی میرے باپ کا رویہ بھی مجھ سے بدل گیا تھا، اور جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے مجھے ڈانٹتے تھے تو دادا جان کی میرے بابا سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے خبردار جو تم نے میری پوتی کو کچھ کہا تو میں نے تمہاری شادی اس لیے نہیں کروائی کہ تم اپنی سگی بیٹی سے ہی منہ موڑ لو۔ سچ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے میرے باپ کو میری دوسری ماں سے بے تحاشا محبت ہے، ان کی لو میرج ہے۔ میری ماں کیوں اس دنیا سے چلی گئی میں نہیں جانتی تھی، وہ اپنی موت آپ مری تھی یا پھر مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ بہرحال لیکن یہ محسوس ہوتا تھا مجھے کہ کوئی راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ بہرحال میں لندن میں رہنے لگی، وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ دادا جان نے کہا تھا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی شادی وہیں ہوتی ہے جہاں ان کے بڑے چاہتے ہیں، اس لیے بے شک میں تمہیں یہاں اس ملک میں پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں سوچنا، بس اپنا خیال رکھنا اور میری عزت کا بھی مان رکھنا۔ اور پھر میں نے ایسے ہی کیا تھا، کیونکہ تربیت بچپن سے حویلی میں ہی پائی تھی۔ میں پورے 6 سال بعد واپس آئی تھی اور آتے ہی دادا جان کے ساتھ گلے لگ گئی تھی۔ 6 سال بعد بھی میرے باپ کے دل میں میرے لیے کوئی بھی تڑپ نہیں تھی، نہ محبت۔ بس میرے سر پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیسی ہو۔ میرا دل چاہا تھا کہ میرا باپ مجھے گلے لگائے، اپنی شفقت مجھ پہ نچھاور کرے۔ ایک محرومی تھی میرے اندر جسے میرے باپ نے نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ختم کرنے کی۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے کوئی غرض نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ وہ میری تھی ہی نہیں، لیکن باپ تو میرا تھا نا۔ پھر کیوں اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہلچل نہیں مچتی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا باپ تو نہیں سمجھ سکا، لیکن دادا نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ باپ کا لمس میں نے اپنے دادا سے پایا تھا، ان سے میں نے شفقت پائی تھی، اس لیے ان کا مان کبھی نہیں توڑا تھا۔ میں نے بھی اپنے آنسو دادا کی قمیض میں جذب کیے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے لندن کی باتیں کرنے لگی، پر مجھے لگا جیسے وہ یہ سب کچھ غیر دماغی سے سن رہے ہیں۔ ان کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے، حالانکہ موسم سرد تھا، چہرے پہ عجیب سی بدحواسی تھی۔ وہ کہنے لگے میرے ایک دوست کا بیٹا لندن میں ہی جاب کرتا ہے، بس چند ہفتوں میں آ جائے گا، پھر میں تمہارا رشتہ اس سے پکا کر دوں گا۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، میں جانتی تھی میرے دادا میرے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میری اپنی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں۔ دادا جس سے کہتے میں شادی کر لیتی، لیکن میں اپنی زندگی کے کچھ لمحات یادگار بنانا چاہتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی کزنز کے ساتھ۔ لیکن دادا جان کو پتہ نہیں کون سا ڈر تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا دادا جان اتنی کیا جلدی ہے، مجھے ابھی 2 سال تک شادی نہیں کرنی، 6 سال بعد میں واپس آئی ہوں، ابھی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس بیٹا، میں تمہیں ایک محفوظ پناہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ میری جان، میرے بچے، بس ایک بار تمہارا نکاح ہو جائے تو میری جان کو سکون ہو جائے گا۔ شاید انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کے بعد میرے والد کا رویہ مجھ سے بدل جائے گا۔ اگر ایسا لگتا تھا تو شاید ٹھیک ہی لگتا تھا،
وہ تو مجھے دیکھتے تک نہیں تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کوئی لے پالک ہوں، میرا باپ میرا سگا باپ ہے ہی نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ان کے دل میں تڑپ بھی نہ پیدا ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ ایسا نہیں تھا۔ میں نے دادا جی سے کہا کہ مجھے کچھ مہینوں کے لیے جانے دیں، مجھے سیف الملوک دیکھنی ہے، کشمیر دیکھنا ہے، کاغان کی وادیاں دیکھنی ہیں۔ پلیز دادا جان، مجھے اپنے چچا کی بیٹیوں کے ساتھ جانا ہے اور مجھے سب جگہ گھومنا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے، نہیں، تم نہیں جاؤ گی، جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا، تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی، تم کہیں نہیں جا سکتی، اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ پتہ نہیں مجھ پہ اتنی پابندیاں کیوں لگائی جا رہی تھیں، حالانکہ میرے چچا کی بیٹیاں بھی تھیں، وہ اپنی مرضی سے گھومتی تھیں، پھرتی تھیں، آتی جاتی تھیں، لیکن ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور دادا جان مجھے حویلی سے باہر تک نہیں نکلنے دیتے تھے۔ مجھے ان کا ڈر اور خوف کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ رانیہ مجھ سے کہنے لگی کہ مل گئی اجازت تمہیں؟ میں نے کہا نہیں یار، دادا جان کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے، کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا جہاں بھی جانا ہے، پتہ نہیں شوہر کیسا ہوگا، لے کے جائے گا بھی یا نہیں۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی دادا جان کو تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا محبت کہ قیدی بنا کے رکھ دیں، پلیز تم کہو نا، وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ ہماری حویلی چکوال میں تھی، وہاں سے مری، اسلام آباد، ساری جگہیں قریب قریب ہی تو تھیں، لیکن دادا جان کو کون سمجھاتا۔ رانیہ نے دادا جان سے بات کی، میں بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ کہنے لگی صرف 10 دن کی تو بات ہے، بیچاری کو 10 دن تو اپنی زندگی چین سے جینے دیں، وہ کون سا شادی سے انکار کر رہی ہے۔ دادا جان کہنے لگے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے بچوں۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا راز ہے، مجھے بتا دیں تاکہ مجھے کچھ تو تسلی ہو کہ میں کیوں نہیں جا سکتی۔ رانیہ کہنے لگی دادا جان میں اس کے ساتھ سائے کی طرح پیچھے رہوں گی، 1 منٹ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، پلیز 10 دن کی تو بات ہے، جانے دینا۔ میرے دادا جان بڑی مشکل سے مانے تھے اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ رانیہ بھی بہت خوش تھی، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ سیف الملوک اور کشمیر جا رہی تھی۔ حالانکہ 1 مہینے کا ٹور تھا، لیکن میری خاطر اس نے شارٹ کر کے 10 دن کا کر دیا تھا، کیونکہ دادا جان کو اعتراض تھا۔ بڑی خوشی سے میں نے ساری تیاری کی، پیکنگ کی، اور پھر رانیہ کے ساتھ اس کے گروپ میں شامل ہو گئی۔ اس کی دوستیں بہت اچھی تھیں، ملنسار، خوش اخلاق، گھل مل جانے والی۔ ہم لوگ مل کے پہلے اسلام آباد کے ہوٹل میں رکے، وہاں گھومے پھرے، پھر ہم مری چلے گئے۔ ہمارا 2 دن کا اسٹے مری میں تھا۔ وہاں ایک ہوٹل میں ہم نے 2-3 کمرے بک کروائے تھے، سب لڑکیاں انہی کمروں میں شفٹ ہو چکی تھیں۔ جس کمرے میں میں رانیہ کے ساتھ تھی، اس کی بالکنی سے باہر کا منظر بڑا حسین تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پرسکون ہو چکی ہوں۔ ایک دن میں صبح جلدی اٹھ گئی، میں ہوٹل کے کمرے کی بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہاں کی صبح بہت خوبصورت حسین لگ رہی تھی۔ میں خوبصورت نظاروں کو دیکھنے لگی، مجھے قدرتی مناظر بہت اچھے لگتے تھے۔ پھر میں کمرے میں آ گئی، سوچا کہ رانیہ کو اٹھاتی ہوں، کچھ دیر واک کرتے ہیں، حسین نظارے دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس تو زندگی پڑی تھی، لیکن میرے پاس تو صرف یہ 10 دن تھے، اور مجھے ان 10 دنوں میں سب کچھ سمیٹنا تھا۔ بہرحال میں نے رانیہ کو جگایا، لیکن کمبخت نیند کی بہت پکی تھی۔ کہنے لگی کیا تکلیف ہے، سونے دو نا مجھے ابھی نہیں اٹھنا، ابھی صرف 7 بجے ہیں، 10 بجے سے پہلے میں نہیں اٹھنے والی۔ وہ دوبارہ سے کمبل منہ پہ لے کے سو گئی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، مر جاؤ، یہاں سونے کے لیے آئی ہو کیا؟ کہنے لگی ہاں سونے کے لیے آئی ہوں، اور پھر وہ دوبارہ سے کمبل منہ تان کے سو چکی تھی۔ میں نے اپنے جاگرز پہنے، سویٹر پہنا اور باہر نکل گئی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ قریب قریب ہی واک کروں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ میں ہوٹل سے باہر نکل چکی تھی۔ اس وقت کافی سردی تھی، سویٹر میں بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن مزہ بھی آ رہا تھا۔ واک کرتے کرتے میں کچھ آگے نکل گئی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کاٹیجز بنے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے وہاں ایک کتا مجھے نظر آیا جو میرے ہی پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم تیز تیز بڑھانے شروع کر دیے تو وہ بھی میرے پیچھے تیزی سے چلنے لگا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اس لیے میں بھاگنے لگی۔ میری جان اس وقت نکلی جب وہ کتا بھی میرے پیچھے ہی بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ہیلپ ہیلپ کہہ رہی تھی۔
اچانک سے مجھے ایک دروازہ کھلا نظر آیا، شاید کوئی اپنی گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ میں فٹافٹ اسی کے اندر چلی گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے۔ میں بری طرح کسی چٹانی وجود کے ساتھ ٹکرائی تھی، کیونکہ میرا منہ پیچھے کی جانب تھا۔ میں پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کتا میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ بھاگ بھاگ کے میں بری طرح ہانپ چکی تھی۔ ایک دم سے میں پیچھے ہٹی تو دیکھا وہ کوئی 35 یا 36 سالہ شخص تھا۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا، میں نے کہا وہ کتا میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کتا اس کے اپنے گھر کے اندر گھس آیا۔ میں فوراً سے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی پچھلی جانب سے شرٹ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے کہا پلیز اسے بھگا دیں۔ اس نے ملازم کو آواز دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھا ملازم باہر آ گیا۔ اس نے کہا رحیم خان اسے بھگاؤ۔ کچھ ہی دیر میں اس ملازم نے اس کتے کو وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے اس شخص کی شرٹ چھوڑ دی۔ میرا اپنا حال بہت خراب تھا۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ وہ بوڑھا شخص جب پلٹ کے آیا تو مجھے دیکھنے لگا۔ وہ شخص بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں کبھی بھی آپ کے گھر یوں نہیں آتی، بس وہ کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ دونوں چپ تھے۔ بہرحال مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے کہا اچھا میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میں واپس اپنے ہوٹل کے کمرے میں آئی۔ آ کے دیکھا تو رانیہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اسے جا کے اٹھا دیا۔ میں نے کہا تم سو رہی ہو؟ تم یہاں سونے کے لیے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی اٹھ جاتی ہوں میری ماں، مجھے بخش دو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہا تھا۔ اب تو مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ میں نے رانیہ کو جگا کے ہی دم لیا تھا۔ پھر تب تک اس کی دوستیں بھی اٹھ چکی تھیں۔ ہم نے ناشتہ کیا اور مری کی مختلف جگہیں گھومنے نکل گئے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں آزاد نہیں ہوں، کسی کی نظروں میں قید ہوں۔ ہم لوگ سیف الملوک بھی گئے، بہت مزہ آیا۔ سب لڑکیاں انجوائے کر رہی تھیں، لیکن میں اس طریقے سے انجوائے ہی نہیں کر پائی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ بے چینی سی ہے۔ حالانکہ رانیہ مجھ سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ پاکیزہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، شاید دادا جی یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی لو، یہاں آ کے انسان کو پچھلا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ یا تو یہ دل چاہتا ہے کہ کوئی ہینڈسم سا نوجوان مل جائے اور کوئی لو اسٹوری چل جائے، یا پھر کسی کا رشتہ طے ہونا ہو تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ یہاں ضرور آؤں گی۔ وہ شاید مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، سمجھ آئی نا؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون شخص ہے اور کس سے رشتہ طے ہوا بھی ہے کہ نہیں، اور ایک تم ہو اتنے لمبے چوڑے خواب دیکھ رہی ہو، اور وہ بھی میرے لیے۔ وہ کہنے لگی خوابوں کا کیا ہے، اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا۔ بہرحال 8 دن گزر گئے تھے۔ ہم واپس اسلام آباد آ گئے، پھر وہاں سے چکوال۔ لیکن دادا جان بے حد بے چین تھے۔ مجھے دیکھ کے ہی انہیں چین آیا تھا۔ ملازمہ نے مجھے بتایا کہ جب تک آپ نہیں تھیں دادا جان 3 دن میں 3 بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے رہے ہیں۔ میں حیران تھی کہ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ میرے لیے اتنے ہی پریشان تھے تو مجھے 6 سال لندن کیسے بھیج دیا۔ 2 دن دادا جان کے ساتھ ہی میرا وقت گزرا۔ وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہاں گئی، کیا کیا، اور میں انہیں بتاتی رہی۔ وہ کہنے لگے اچھا کل تیار رہنا، میرا دوست اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ آئے گا۔ بیٹا کیوں؟ کیا وہ بھی مجھے دیکھنے آئے گا؟ میری بات پہ وہ کہنے لگے ہاں، کیوں تمہیں اعتراض ہے؟ میں نے کہا دادا جی بے شک میں نے لندن میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آپ کے بتائے ہوئے سبھی طریقوں پہ عمل کیا ہے، اور ہمارے خاندان میں کبھی لڑکے تو دیکھنے نہیں آتے۔ وہ کہنے لگے میں کل ہی رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں، پہلے وہ تمہیں دیکھنے آئیں، پھر ہم لڑکے کو دیکھنے جائیں۔ پھر وہ لوگ یہاں رہتے ہیں بھی نہیں، وہ بس 1 مہینے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی میرے کہنے پہ۔ پھر واپس ان لوگوں نے امریکہ بھی جانا ہے، اور 1 مہینے میں ہی مجھے تمہاری شادی کر دینی ہے۔ بہرحال میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگلے روز شام کو میں تیار تھی۔ رانیہ مجھے بہت تنگ کر رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے موصوف خود ساتھ آ رہے ہیں اپنی دلہن کو دیکھنے۔ میں اس وقت کچن میں باورچن سے پوچھ کے نگٹس بنا رہی تھی، ساتھ میں پاستا وغیرہ بھی، کیونکہ دادا نے کہا تھا کہ ہر چیز تم بناؤ گی۔ رانیہ شیلف پہ بیٹھی مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا رانیہ کی بچی،
پہلے میں بڑی نروس ہو رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرو، بلکہ میری ہیلپ کرواؤ۔ وہ کہنے لگی میں کیوں کرواؤں ہیلپ؟ ارے بھائی دادا جان نے یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ ان کی پاکیزہ کتنی سگھڑ ہے۔ وہ کہیں گے حماد بیٹا پاستا کھاؤ نا، پاکیزہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ پھر کہیں گے حماد تم نے نگٹس تو چکھے ہی نہیں، یہ میری پاکیزہ نے بنایا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو لڑکا مجھے دیکھنے آ رہا ہے اس کا نام حماد ہے۔ میں نے کہا بڑی نالج ہے تمہیں۔ وہ کہنے لگی تمہاری طرح تھوڑی ہوں، دادا جی کی چمچی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پاستے کے باؤل میں سے میکرونی نکال کے اپنے منہ میں ڈالی۔ میں نے کہا خبردار ہاتھ مت لگاؤ، میں نے اتنی مشکل سے اسے سیٹ کیا ہے۔ میں نے وہ باؤل اٹھا لیا۔ کہنے لگی بڑی فکر ہے تمہیں کہ تمہارے سسرال والوں کے سامنے تمہارا سگڑاپا کم نہ نظر آئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی ویسے یار یہ تو زیادتی ہے، 6 سال بعد میں نے تمہاری شکل دیکھی ہے اور اب تم پھر امریکہ چلی جاؤ گی۔ یہ دادا جی کو مسئلہ کیا ہے، یہاں کیوں نہیں رکھتے تمہیں؟ میری اور رانیہ کی بچپن سے بہت اچھی دوستی تھی، میٹرک ہم نے ساتھ ہی کیا تھا۔ جب دادا جان مجھے لندن چھوڑنے جا رہے تھے تب بھی وہ بہت رو رہی تھی، میں بھی بہت رو رہی تھی۔ میرے چچا کی 3 بیٹیاں تھیں، رانیہ سب سے بڑی تھی، میری اسی سے دوستی تھی۔ لیکن یہ پہیلی تو میں بھی آج تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ دادا جان نے مجھے اتنی دور کیوں بھیجا تھا، اور یہاں آتے کیوں میری شادی کروا کے پھر سے مجھے پردیس بھیج رہے تھے۔ بہرحال میں ہر چیز کو ریڈی کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاٹن کا ایک سوٹ پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے۔ ویسے بھی میرے بال کندھوں سے کچھ ہی نیچے تھے، لیئرز میں کٹے ہوئے تھے۔ ابھی میں ریڈی ہوئی تھی جب رانیہ آئی، میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی آ گیا تمہارا ہیرو۔ ہائے سچی پاکیزہ بالکل فواد خان جیسا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تم دیکھ کے بھی آ گئی؟ کہنے لگی اور کیا؟ ارے بھائی میری پیاری دوست کی شادی کا معاملہ ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے لڑکا پاس کر دیا ہے، اس لیے تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماں بھی بڑی ماڈرن ہے، ساڑی پہن کے آئی ہیں، اور یہ تم کیا نیک پروین بنی بیٹھی ہو؟ ارے پینٹ شرٹ پہن کے جاؤ، پتہ چلے لڑکی لندن سے پڑھ کے آئی ہے۔ میں نے کہا ہاں پینٹ شرٹ پہن لوں تاکہ دادا جان اپنی نظروں سے گھور گھور کے مجھے مار ڈالیں۔ ہٹو پیچھے۔ میں نے اسے پیچھے کیا اور نیچے کا زینہ اتر گئی۔ ڈرائنگ روم میں پہلے سے ہی سب موجود تھے، یہاں تک کہ میرے والد اور میری سوتیلی ماں بھی۔ بڑی تمیز سے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ بس اندر داخل ہوتے ہوئے میری نظر اس لڑکے پہ پڑی۔ وہ واقعی خوش شکل نوجوان تھا۔ میں دادا جی کے برابر میں ہی بیٹھ گئی، نظریں جھکا کے۔ وہ خاتون اور ان کے شوہر مجھے دیکھنے لگے۔ پھر وہ خاتون مجھ سے سوال کرنے لگیں کہ لندن میں کس کالج میں پڑھی ہو؟ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ میں نظریں جھکائے جواب دے رہی تھی۔ وہ خاتون کہنے لگی ملک صاحب آپ کی پوتی تو لگتا ہی نہیں ہے کہ لندن سے آئی ہے، ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے۔ بہرحال جیسا تعلق آپ کا میرے سسر کے ساتھ رہ چکا ہے اور جس طرح سے آپ نے ہمیں بیٹی اور بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا ہے، ہم تو اس رشتے کو بنا دیکھے بھی پکا کر چکے تھے۔ بس یہ تو فارمیلٹی ہے۔ میری سوتیلی ماں کے ماتھے پہ ابھی بھی بل ڈلے ہوئے تھے۔ میرے دادا جان حماد کے والد سے کہنے لگے میں چاہتا ہوں ایک بار حماد پاکیزہ سے بات کر لے تو بے شک کر لے۔ رشتہ تو بے شک میں نے ہی مانگا ہے اور اپنے منہ سے مانگا ہے، لیکن دونوں بچوں کی مرضی ہونی چاہیے۔ پاکیزہ کا ذہن بالکل اپنے نام کی طرح صاف ہے، اس بات کی تو میں گارنٹی لیتا ہوں، لیکن حماد تم لوگوں کی وجہ سے یہاں آیا ہے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا۔ میرے دادا نے صاف بات کہی تھی بنا کسی لگی لپٹی کے۔ وہ خاتون کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، حماد کی زندگی میں بھی کوئی لڑکی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دونوں بچے ہیں، اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں۔ لیکن اس نوجوان نے کہا نہیں موم بس ٹھیک ہے۔ دادا جان کہنے لگے بیٹا تمہاری رضامندی تو شامل ہے نا؟ وہ کہنے لگا جی میری رضامندی شامل ہے، آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی۔ میرے دادا جان نے اٹھ کے اس کے سر پہ پیار دیا، پھر اس کے ہاتھ میں اپنی گھڑی اتار کے پہنا دی۔ وہ کہنے لگے یوں تو میں نئی گھڑی بھی منگوا سکتا تھا، لیکن یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے۔ اس خاتون نے بھی اپنے پرس میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اٹھ کے میرے پاس بیٹھ گئیں اور میرے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنا دی۔ کہنے لگی اب آپ کی پوتی میرے حماد کی امانت ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ملازمہ ٹیبل سجا چکی تھی، لیکن میں اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ میں باہر گئی تو رانیہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کان لگائے کھڑی تھی۔
مجھے باہر آتا دیکھ کے ہنسنے لگی. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہو؟ اندر آ جاتی، چچا بھی تو اندر ہی بیٹھے ہیں نا. کہنے لگی اور اگر وہ لڑکا مجھے دیکھ لیتا تو بیٹا تمہارا پتا کٹ جاتا. وہ شاید مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی. میں نے کہا ایک تھپڑ لگاؤں گی تمہیں، اگر تمہیں پسند کر بھی لیتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھے اتنی عزیز ہو. کہنے لگی ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ، لیکن دیکھو یہاں اپنی اپنی جگہ ہے، میں دوسروں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتی. ویسے بھی میرا کوئی ہے. اس نے اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. میں نے کہا رانیہ کی بچی اتنی فضول لڑکی ہو تم، مجھے بتایا تک نہیں. بہرحال میں رانیہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آئی. میں نے کہا چلو شرافت سے بتاؤ کیا سین ہے. وہ اپنے کسی خالہ زاد کزن کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی اسے پسند کرتا تھا. بس دونوں میں محبت پروان چڑھ گئی. بس سمپل سی سٹوری تھی. میں نے کہا یعنی کہ یہ بھی کوئی لو اسٹوری ہوئی؟ وہ کہنے لگی ہاں پوری لو اسٹوری ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا، لو اسٹوری وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ٹویسٹ ہو، کوئی ہنگامہ ہو رہا ہو، کوئی کلائمیکس ہو. یہ تو بس سیدھا پسندیدگی کا معاملہ ہے. تمہیں تمہارا کزن پسند ہے، اسے تم پسند ہو، وہ لوگ رشتہ مانگیں گے، چچا چچی ہاں کر دیں گے، اللہ خیر صلاح. رانیہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی. کہنے لگی پاکیزہ کی بچی تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں کی لو اسٹوری میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، تب تم اسے لو اسٹوری مانو گی. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے یہ بھی کوئی لو اسٹوری ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد. ہیرو کی کچھ تو ایفیشینسی نظر آنی چاہیے نا. نہ تم روگی نہ فراق کی راتیں کاٹو گی. بھائی مجھے تو تمہاری لو اسٹوری بڑی بورنگ لگ رہی ہے. وہ کہنے لگی اچھا کوئی بات نہیں، میرے پاس کچھ تو سنانے کے لیے ہے، لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ حماد صاحب آئے، ایک نظر دیکھا اور بس. دادا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ٹھیک ہے. اور ادھر سے تم دادا جان کی چمچی ٹھہری. تم لوگوں کی لو اسٹوری کیا کوئی اسٹوری ہی نہیں ہے. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا ہاں مجھے لو اسٹوری بنانی ہی نہیں تھی. بہرحال رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو میرے نمبر پہ ایک ان نون نمبر سے کال آئی. میں نے فون اٹھایا. میں نے کہا جی کون؟ وہ کہنے لگا میں حماد بات کر رہا ہوں. میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلا جملہ کیا بولوں. بے شک لندن کے کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ہمراہ ہی پڑھی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنے سر سے اسکارف نہیں اتارا تھا، کبھی غیر ضروری لڑکوں سے بات بھی نہیں کی تھی. وہ کہنے لگا ہیلو. میں نے کہا جی. وہ کہنے لگا میں سمجھا شاید آپ نے فون بند کر دیا. میں نے کہا نہیں، وہ مجھے ایسی توقع نہیں تھی کہ آپ کال کریں گے. وہ کہنے لگا واقعی لندن سے پڑھ کے آئی ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا بس آپ کو دیکھ کے لگا نہیں تھا، پھر آپ نے میری طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی، تو پھر ملاقات کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں نے منع کر دیا تھا. البتہ اپنی والدہ کو اشارہ کر دیا تھا کہ فون نمبر چاہیے، بات تو کرنی چاہیے نا. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ملاقات کا بھی کوئی شوق رکھتا ہے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں. وہ کہنے لگا آپ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو جو پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ کہنے لگا اگر ہم فارمل ہو کے بات نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، اس طرح سے تو بات بنے گی نہیں نا. آپ نپے تلے جملے بولیں گی تو بات کیسے ہوگی؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس لڑکے سے کیا بات کروں جسے پہلی بار میں نے آج شام کو دیکھا تھا. میں نے کہا میں نے آج تک کبھی غیر ضروری بات کسی شخص سے نہیں کی، کالج میں بھی یونیورسٹی میں بس لڑکوں سے نوٹس کے متعلق ہی بات کی تھی یا پھر کسی اسائنمنٹ کے متعلق. مجھے نہیں پتہ لڑکوں سے کیسے بات کرتے ہیں یا کیا بات کرتے ہیں. میں بے تحاشا نروس ہو رہی تھی. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، میں بات شروع کر لیتا ہوں. پھر مجھ سے میری پسند پوچھنے لگا، مجھے کیا کلر پسند ہے، مجھے کھانے میں کیا پسند ہے، مجھے دوست کیسے اچھے لگتے ہیں. کافی باتوں کے بارے میں وہ شخص مجھ سے پوچھ چکا تھا. وہ مجھ سے 2 گھنٹے بات کرتا رہا، خود ہی سے سوال کرتا رہا، بات کو آگے بڑھاتا رہا. پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اب آپ مجھ سے پوچھیں. میں نے کہا میں کیا پوچھوں؟ کہنے لگا وہی سب کچھ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. پھر کہنے لگا چلیں میں خود بتا دیتا ہوں. مجھے ریڈ کلر بہت پسند ہے،
مجھے مشرقی لڑکیاں بھی اچھی لگتی ہیں لیکن تھوڑا سا ماڈرن لک بھی اچھا لگتا ہے. کھانے میں مجھے چائنیز اور اٹالین زیادہ پسند ہے. کوکنگ آتی ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوکنگ نہیں آتی لیکن میں سیکھ لوں گی. کہنے لگا 1 مہینے میں کیا کیا سیکھیں گی؟ میں نے کہا میں کوشش کر لوں گی. کہنے لگا نہیں اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خود بھی بہت کچھ بنانا آتا ہے, دونوں مل کے پکا کر کھا لیا کریں گے. مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ صرف بیوی کام کرے, میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں. میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے رانیہ کھڑی تھی. شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ میرے پاس آ گئی تاکہ باتیں کر سکے. مجھے فون پہ مصروف دیکھ کے اشارے میں پوچھنے لگی کہ کون ہے. میں نے اسے گھور کے دیکھا لیکن وہ رانیہ ہی کیا جو بال کی کھال جب تک نہ نکال لے تو باز آ جائے. فٹافٹ سے اندر آ گئی. موبائل میرے کان پہ لگا ہوا تھا. اس نے اپنا کان بھی میرے کان اور موبائل کے ساتھ جوڑ لیا. میں اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ نہیں ہٹی. میں نے کہا میں آپ سے کل بات کر لوں؟ حماد کہنے لگا آج کیا مسئلہ ہے؟ رانیہ نے مجھ سے فون پکڑ لیا. میں نے کہا رانیہ کی بچی دو ادھر میرا فون. وہ کہنے لگی جیجا جی ہیں, میں تو ضرور بات کروں گی. پھر اس نے فون اپنے کان سے لگا لیا. 10 منٹ وہ حماد کا انٹرویو لیتی رہی, اس کے بعد فون بند کر دیا. کہنے لگی بڑی چلاک ہو تم, چپ چاپ اپنی لو اسٹوری بھی سٹارٹ کر لی. اور یہاں پچھلے 2 سال سے جو میں نے اپنے کزن کو بڑی مشکل سے پٹایا, پھر اس کے ساتھ لو سین چلایا تاکہ میں ساری زندگی یہ فخر کر سکوں کہ میری لو میرج ہوئی ہے, تم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا کہ کوئی ٹوسٹ ہی نہیں ہے. اور یہاں تم اپنی داستان محبت شروع کر کے بیٹھ گئی ہو. بچوں میں بھی تمہیں بات نہیں کرنے دوں گی, میں روز تمہارے ساتھ آ کے سویا کروں گی. میں نے کہا وہ اس کا فون آ گیا تھا تو میں نے بات کر لی. وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو, مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں کچھ ہو رہا ہے, بلکہ بڑا کچھ ہو رہا ہوگا. یہ جو منگیتر ہوتے ہیں نا, یہ رات کو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں مجھے سب پتہ ہے. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے درمیان. وہ کہنے لگی ہاں آج نہیں ہوئی ہوگی نا, تھوڑی شرافت دکھا دی ہوگی, لیکن لندن کا لڑکا ہے, کب تک شرافت دکھائے گا, تیسری کال پہ شروع ہو جائے گا. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, اچھا انسان ہے وہ, ہر کوئی لوفر نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی چاہے جتنا مرضی شریف ہو, منگیتر کے معاملے میں اتنا شریف نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی بات تو کرتا ہی ہے. یہ لندن والے جیجا جی بھی ضرور کریں گے. 10 منٹ میں بات کر کے میں نے اندازہ لگا لیا ہے, ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں بچوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بات کر لی نا تم نے, پر بھی گن لیے تم نے, تو اب جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کے سو. وہ کہنے لگی ایسے کیسے, اب تو میں پوری رات اسی طرح یہیں پہ رہوں گی, مل کے باتیں کیا کریں گے. تم حماد سے باتیں کیا کرنا, میں کان لگا کے چپ چپ کے سنا کروں گی, آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کتنا شریف ہے. میں نے کہا رانیہ تمیز سے. وہ ہنسنے لگی, کہنے لگی بیٹا تمہاری لو اسٹوری میں نہیں چلنے دوں گی, جب بھی اس کا فون آئے گا میں اٹھا لوں گی, اسے بھی تو پتہ چلے کہ سالی کیا ہوتی ہے. اور پھر ایسے ہی ہوتا تھا. رانیہ روز رات کو 10 بجے میرے کمرے میں آ ٹپکتی تھی, تکیا بھی وہیں پہ رکھ لیتی اور لیٹ جاتی. میں نے کہا سو جاؤ, فون بھی میں نے اسے پکڑا دیا. میں نے کہا جب فون آئے گا تو تم ہی بات کر لینا. کہنے لگی ایسے کیسے, بات تم کرو گی, میں تو صرف سنوں گی. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ وہ کہنے لگی نہیں, میں تو ہوں ہی صدا کی بے شرم. میں نے کہا بیٹا کل کو تمہاری باری آئے گی نا تو میں بھی یہی سب کچھ کروں گی. کہنے لگی ایسے کیسے, تب تک تو تم امریکہ میں ہوگی اپنے میاں جی کے ساتھ. تمہیں تو میں اپنی شادی سے صرف 2 دن پہلے بلاؤں گی. ہر وقت مذاق شرارتیں اس کے دماغ میں چلتی رہتی تھی. رات کو 12 بجے حماد کا فون آیا تو مجھ سے پہلے اس کے کان کھڑے ہوئے تھے. میں نے فون اٹھایا تو رانیہ نے اپنا کان میرے کان کے ساتھ یوں چپکا دیا جیسے پتہ نہیں کیا, جیسے اس نے قارون کا خزانہ مجھے بتانا ہے جو رانیہ سن نہیں پائے گی. میں نے بھی کوہنی ماری لیکن پیچھے نہیں ہٹی. وہ حماد کہنے لگا کہ آپ میری کال کا انتظار کر رہی تھیں؟ میں نے کہا نہیں, میں سونے کی تیاری کر رہی تھی. وہ ایکچولی میری کزن میرے ساتھ ہوتی ہے نا تو اسی سے باتیں ہو رہی تھیں. میں نے اسے فوراً ہی بتا دیا. کہنے لگا او وہ جو کل مجھ سے بات کر رہی تھیں. میں نے کہا جی وہی. رانیہ مجھے آنکھیں دکھا رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بتایا. کہنے لگا بڑی تیز لڑکی ہے, 10 منٹ میں میرا پورا انٹرویو لے لیا تھا. پھر کہنے لگا میسیج پہ بات کریں.
میں نے کہا نہیں وہ ابھی سوئی نہیں ہے۔ یہ سن کے رانیہ نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا، کہنے لگا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ حماد نے فون بند کر دیا۔ رانیہ کہنے لگی تم جیسی بے وفا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، مجھے سننے تو دیتی کہ موصوف کیا کہتے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی ہنستے کھیلتے دن گزرنے لگے۔ مجھے بھی حماد اچھا لگنے لگا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت یوں بھی پلٹا کھا سکتی ہے۔ حماد سے میری کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، ہم روز رات کو بات کیا کرتے تھے۔ شادی کی تیاریاں بھی عروج پہ تھیں۔ رانیہ نے شادی کی شاپنگ میں بہت مدد کی تھی، پھر بازار سے آتے ہی وہ اپنی بہنوں کو لے کے لاؤنج میں ڈھول پیٹنے بیٹھ جاتی۔ پاکستانی، انڈین، پنجابی ٹپے جو منہ میں آتا گانے لگتی۔ میری شادی کی رونق اسی نے بڑھا رکھی تھی۔ ایک بار دادا نے ملنے جلنے والے سب مہمانوں کو بلا لیا۔ اس وقت رانیہ کا وہ کزن بھی آیا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، اور اسے دیکھ دیکھ کے وہ اشارے بازیاں کر رہی تھی۔ بیٹھی میرے پاس تھی، اشارے اسے کر رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ دادا جان کی نظر پڑ گئی تو؟ کہنے لگی تو کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں نے کہا تو اسے کہو رشتہ مانگ لے۔ وہ کہنے لگی تم جاؤ گی تو میری باری آئے گی، اسی لیے تو تمہاری شادی پہ اتنا ڈھول بجا رہی ہوں، لڈیاں ڈال رہی ہوں، تاکہ جلد از جلد تم دفع ہو جاؤ اور دادا جی میرے بارے میں بھی سوچیں۔ میں نے کہا بڑی خود غرض ہو، مجھے تو لگا تھا میری شادی کی خوشیاں منا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں جی، میں تو اپنا راستہ صاف ہونے کی خوشیاں منا رہی ہوں۔ اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ میں تو اس کی باتوں پہ بس مسکرا سکتی تھی یا اسے گھور سکتی تھی۔ بہرحال رات کو حماد کا فون آیا، کہنے لگا اب رات کو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے واقعی نہیں پتہ، کیوں نیند نہیں آتی؟ کیا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں شادی کی تیاریوں کی؟ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید شادی کی شاپنگ کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کیونکہ امریکہ میں رہنے والے یوں شادی کی رسموں کے جھمیلوں میں الجھ جاتے ہیں۔ مگر حماد کا جواب سن کے میں نروس ہوئی تھی۔ نہیں، شادی کی تیاری تو ساری موم کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا تو پھر میری بات پہ کہنے لگا اگر میں نے بتا دیا کہ کیا کیا سوچ کے مجھے نیند نہیں آتی تو رات کی نیند تمہاری بھی اڑ جائے گی، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم سے پہلی ملاقات کا سوچ کے مجھے کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے مخمور بھرے لہجے کو سن کے میرا دل عجیب لے میں دھڑکا تھا۔ میں نے کہا حماد مجھے جلدی اٹھنا ہے، صبح رانیہ کے ساتھ بوتیک جانا ہے۔ اوکے بائے۔ میں نے جان چھڑوانے کی کوشش کی، میرے ہاتھوں میں تری اتری تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ شائے گرل، کم آن یار، چند دن رہ گئے ہیں ہماری شادی کو، اب تو یہ شرمانا گھبرانا چھوڑ دو، میرے بارے میں سوچا کرو۔ میں اپنی سوچوں میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ جانتی ہو اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ آئی وانٹ ٹو کس یو بیبی۔ اس کی بات نے واقعی میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے فوراً سے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اس کا میسج آیا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ میں بدحواس ہو گئی تھی، ایک فطری سی گھبراہٹ تھی جو مجھ پہ طاری ہوئی تھی۔ میں نے فون ایک طرف رکھ دیا، دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس رات واقعی مجھے چین سے نیند نہیں آئی تھی، بار بار میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ کافی دیر بعد مجھ پہ نیند مہربان ہوئی تھی۔ بار بار حماد کی بات کی بازگشت کان میں گونجتی تو دل دھڑکنے لگتا، آنکھ ہی نہیں لگتی تھی۔ اگلے روز جب رات کو حماد کی کال آئی تو میں نے فون ہی نہیں اٹھایا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 2 دن بعد مہندی کی رسم تھی، اس لیے میں نے ان 2 دنوں میں حماد سے بات ہی نہیں کی۔ مہندی کا جوڑا میری ساس میرے لیے دے کے گئی تھی۔ مہندی رنگ کی حسین میکسی تھی، اس پہ پنک کامدانی دوپٹہ تھا۔ مہندی پہ مجھے رانیہ نے ہی تیار کیا تھا، لائٹ پنک میک اپ کیا تھا، پھر پھولوں کا زیور مجھے پہنا دیا۔ مجھے مکمل تیار کرنے کے بعد کہنے لگی آج تو تمہیں پکا حماد بھائی کی نظر لگنے والی ہے، دیکھ لینا، موصوف ہوش ناک ہو بیٹھے تو پیسے واپس۔ میں پتہ نہیں کیوں بہت گھبرا رہی تھی۔ رانیہ کہنے لگی پاکیزہ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ میک اپ میں بھی بدحواس لگ رہی ہو، کم آن چیئر اپ۔ مگر اس کی باتیں بھی مجھے با اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھیں۔ شاید میں شروع سے ہی ایسی تھی،
میری شخصیت میں ایک خوف سا موجود تھا. مجھے لڑکوں سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، شاید اس لیے کہ دادا کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، اور ابھی بھی میں حماد کے بارے میں سوچ سوچ کے بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی. بڑی مشکل سے میں مسکرائی تھی. حماد کی فیملی آ چکی تھی، اس لیے رانیہ نے بھی مجھے اٹھا کے کھڑا کیا. رانیہ اور اس کی بہنوں کے ہمراہ میں کمرے سے باہر آئی. حویلی کے وسیع و عریض لان میں ہی مہندی کا انتظام کیا گیا تھا. رانیہ نے مجھے اسٹیج پہ حماد کے ساتھ بٹھا دیا. کہنے لگی، جیجا جی، آپ کی دلہن کو تو آج میں نے تیار کیا ہے، ذرا دیکھ کے بتائیں کیسی لگ رہی ہے. رانیہ کی بات پہ میں مزید نروس ہوئی کیونکہ حماد کی نظریں اب مجھ پہ تھیں. پھر رانیہ سے کہنے لگا، کمال آپ کے میک اپ کا نہیں ہے، میری محبت کا ہے. حسن تو دوبالا ہونا ہی تھا. رانیہ ہنسنے لگی. سب نے رسم حنا ادا کی. پھر سب بھی اپنے ہلے گلے میں مصروف ہو گئے. جب سب کی نظروں سے چھپ کے حماد نے صوفے پہ دھرا میرا ہاتھ پکڑ لیا. میری جان نکلی تھی. پھر میرے کان کے قریب ہو کے کہنے لگا، ہائے کاش دادا جی آج ہی نکاح کرتے. خدا کی قسم تمہیں آج ہی اپنے گھر لے جاؤں. کل کا انتظار بہت مشکل لگ رہا ہے. اس کی بات سن کے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا، لیکن اس نے مزید گرفت مضبوط کی. حماد، میں ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، میں نے دھیرے سے کہا. جب تک تم میرے ساتھ بیٹھی ہو ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے گا. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کیا لگ رہی ہو تم، سو پریٹی. پھر وہ کہنے لگا، سنو، صبح تک سوتی رہنا، میرے گھر آنے سے پہلے نیند پوری کر لینا، کیونکہ کل رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، بہت تنگ کروں گا تمہیں. میرا دل میرے اختیار سے باہر ہوا تھا. اس کی نظریں، اس کی باتیں میرے ہوش اڑا چکی تھیں. جب تک میں وہاں بیٹھی رہی حماد کی ایسی ہی باتیں میرے کانوں میں رس گھولتی رہیں. کھانا لگنے کے بعد رانیہ مجھے اٹھا کے میرے کمرے میں لے آئی. کہنے لگی، آج تو دلہا بھائی بڑے فارم میں لگ رہے تھے. کان میں کیا باتیں ہو رہی تھیں، جلدی سے بتاؤ. وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی. میں نے کہا، تمہاری نظریں بس مجھی پہ تھیں. کہنے لگی، تو اور کیا؟ کہنے لگی، دیکھو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کل کو میری بھی تو شادی ہونی ہے. مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ مہندی پہ دلہا اپنی دلہن کے کان میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا، تو پھر تم بھی شادی کروا لو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا. اس رات رانیہ میرے ساتھ کافی دیر تک بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی، لیکن آخر میں میرے گلے سے لگ کے رونے لگی. میں نے گھبرا کے کہا، رانیہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، بہت یاد آؤ گی تم. ہم دونوں میں بہت محبت تھی. جب میں لندن میں تھی تب بھی میری رانیہ سے ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی تھی. میری بھی آنکھیں نم تھیں. بہرحال اس رات رانیہ میرے ساتھ ہی سوئی تھی اور مجھے اس کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملی. دادا جان نے میری شادی بھی اسی حویلی میں ہی کرنی تھی، حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہال بک کروا سکتے تھے. بہت سے خوبصورت بینکوٹ بن چکے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، شادی حویلی میں ہی ہوگی. پتہ نہیں کیوں، مگر میری شادی پہ بھی دادا جان کا چہرہ پرسکون اور پر اطمینان نہیں تھا. ایک بدحواسی بدستور ان کے چہرے پہ سوار تھی. بیوٹیشن نے مجھے گھر پہ ہی آ کے تیار کیا. آج تو میرا دل بھی میرے بس میں نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی. شام کو میری بارات آ چکی تھی. دادا جان کہتے تھے کہ رات دیر تک کے فنکشن کے میں خلاف ہوں. بہرحال مجھے رانیہ نے باہر بٹھا دیا. ہمارے بیچ اسٹیج پہ ایک پردہ تھا. پہلے نکاح ہونا تھا اور پھر مجھے حماد کے ہمراہ بٹھایا جانا تھا. مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا. مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو حماد بن ریاض احمد حق مہر 50 لاکھ میں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کہتی کہ جی قبول ہے، گولیوں کی آواز مجھے سنائی دی. میں بہت بری طرح سے گھبرا گئی. دادا جان بھی کھڑے ہو گئے، حالانکہ حویلی کے باہر گارڈز کھڑے ہوئے تھے. البتہ حویلی کا دروازہ مہمانوں کی وجہ سے پورا کھلا ہوا تھا. میں نے چند لوگوں کو وہاں سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا. وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے، اوپر سندھی اجرک والی چادر اپنے کندھے پہ ڈال رکھی تھی، ہاتھوں میں پسٹل پکڑے بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے تھے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سے نوجوان تھے جو کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھے. سب کے ہاتھوں میں پستول تھی. اس نے ہوائی فائرنگ کی تو خواتین کے منہ سے چیخیں نکلی تھیں اور میں تو دھک سے رہ گئی تھی.
جو یوں بے دھڑک حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے والد، دادا جان، چچا، یہاں تک کہ حماد بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ مولانا صاحب بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا مجھے بڑی خون خوار انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے اس شخص کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ بڑے جارحانہ انداز میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے وہ مجھ تک پہنچا تھا۔ بیچ میں حائل باریک پردے کو اس نے بڑی بے دردی سے توڑ کے پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا میں خوفزدہ ہو گئی، لیکن دادا جان بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، قاسم خبردار جو میری پوتی کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی۔ دادا جی کی بات سن کے اس بدتمیز شخص نے دادا جان کا گریبان پکڑا تھا۔ کہنے لگا، ہمت کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوی کی شادی کسی اور سے کرنے کی؟ یہ سن کے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ جارحانہ انداز سے چلا کے بولا تھا۔ کہنے لگا، یاد نہیں ہے پنچایت کا فیصلہ، یا میں یاد کرواؤں تمہیں؟ میرے والد اور میرے چچا اس کے پاس آ گئے۔ کہنے لگے، گریبان چھوڑو ہمارے باپ کا۔ بڑی خون خوار نظروں سے اس نے میرے باپ کو دیکھا۔ کہنے لگا، خبردار غفار حسین، بیچ میں مت آنا ورنہ خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ خون اترا ہوا تھا۔ پھر رانیہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں تو پوری طرح لرز رہی تھی۔ مجھے تو ویسے ہی بہت خوف آتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرے دادا پورے کے پورے کانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی تک دادا کا گریبان اسی نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ دادا جان ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، بخش دو میری پوتی کو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے بخش دوں؟ قتل کے بدلے قتل، زمین کے بدلے زمین، عورت کے بدلے عورت۔ فیصلہ تو 22 سال پہلے ہو چکا تھا۔ 22 سال پہلے یہ میرے نام ہو چکی تھی۔ پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نکاح کسی اور سے کرنے کی؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ یہ کیا حقیقت ہے جس سے میں پچھلے 22 سال سے ناواقف تھی؟ میری پیدائش پہ میری ہی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کون تھا یہ شخص جسے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی؟ پھر اس نے جیب میں سے کاغذ نکال کے میرے دادا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگا، یہ ہے پنچایت کا فیصلہ، تمہارے دستخط اور پاکیزہ کے باپ کے دستخط۔ کچھ یاد آیا تمہیں ملک دلاور؟ اس نے دادا جان کا نام لیا تھا۔ ولی کی حیثیت سے پاکیزہ کو میرے نام کیا تھا نا۔ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ آیا تھا نا میں 2 سال پہلے؟ کیا کہا تھا تم نے کہ 3 سال بعد واپس آئے گی، اور جیسے ہی واپس آئے گی تو تم مجھے بلاؤ گے؟ تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ میری ناک کے نیچے تم میری ہونے والی بیوی کو کسی اور کا کر دو گے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہوں گا؟ میں جان نہ لے لوں تمہاری اور اس کی جس کے ساتھ میری پاکیزہ کا نکاح کرو گے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سانس گھٹ جائے گا، میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ یہ کیسی حقیقت ہے جو میرے سامنے اب کھل رہی تھی، اور وہ بھی میرے نکاح کے موقع پہ؟ حماد نافہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس نوجوان کے پاس آیا۔ کہنے لگا، یہ تم کیا بولے جا رہے ہو؟ حماد کی بات پہ اس نے قہر بھری نظر اس پہ ڈالی۔ کہنے لگا، تم چپ رہو، میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے ملک دلاور سے بات کرنے دو۔ میرے دادا ہاتھ جوڑے رو رہے تھے کہ خدا کے لیے تم جتنی دولت کہو گے میں تمہارے نام کر دوں گا، بس میری پوتی کو بخش دو۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تم پنچایت کا فیصلہ پورا کرو۔ میں اپنے سرپنچ کو ساتھ لے کے آیا ہوں، مولانا صاحب ویسے بھی موجود ہیں، اپنا وعدہ پورا کرو ملک دلاور۔ یہ سن کے میرا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کرنا اس شخص سے نکاح۔ میری بات پہ اس نے بڑی غضبناک نظر سے مجھے دیکھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا، میں کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیسی فضول سی باتیں چل رہی ہیں؟ کیا ہوا تھا دادا جان؟ رانیہ نے پوچھا، لیکن میری چچی نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، تم چپ کرو۔ وہ کہنے لگی، اماں کیسے چپ رہوں؟ میری بہن جیسی دوست کا نکاح ہے، کزن ہے وہ میری، کیسے یہ شخص آ کے 4 گولیاں چلائے گا اور کہے گا کہ مجھے پاکیزہ سے شادی کرنی ہے؟ کون سی پنچایت؟ کیسا فیصلہ؟ آج کل یہ پنچایت کے فیصلے نہیں چلتے، ان دقیانوسی باتوں کی بنا پہ یہ پاکیزہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کے اس قاسم نامی شخص نے میرے دادا کا گریبان چھوڑا
اور ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ رانیہ میرے برابر میں ہی کھڑی تھی۔ کہنے لگا، اے لڑکی، منہ بند کر۔ وہ کہنے لگی، کیوں چپ رہوں؟ کس قانون کے تحت تم یہ بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اپنے باپ اور اپنے تایا سے پوچھ، عزت کا بدلہ عزت ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات شریعت کی رہ گئی تو 20 سال پہلے ولی ہونے کے ناطے اس کا باپ اور اس کا دادا اسے میرے نام کر چکا ہے۔ جاؤ جا کے کسی مولانا سے پوچھ لو۔ میں اپنی ہی چیز آفیشلی طور پہ اپنے نام کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ کسی نے ذرا بھی چوں چاں کرنے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون کے رکھ دوں گا اسے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ رانیہ کے ہاتھ سے جدا کیا، مجھے لے جا کے صوفے پہ بٹھایا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مولانا صاحب نکاح شروع کروائیں۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کرنا نکاح، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا، نکاح تمہارا مجھ سے اس وقت ہو چکا تھا جب تم پیدا ہوئی تھیں، میں تو تجدید نکاح کروا رہا ہوں، نکاح شروع کیجئے۔ میں بار بار دادا جی کو پکار رہی تھی۔ حماد کہنے لگا، یہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو؟ 4 بندوقیں لا کے مجبوراً تم پاکیزہ سے نکاح کر رہے ہو؟ اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاسم نے بندوق کا نشانہ حماد پہ رکھ دیا۔ اس کے گھر والے بری طرح سے گھبرا گئے۔ اس کی والدہ، اس کے والد اس کے پاس آ گئے۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، دل سے نکاح کر رہی ہو یا اڑا دوں تمہارے ہیرو کو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل کے ہیمر کو ان لاک کیا تھا۔ اب اس کی انگلی کی ذرا سی جنبش حماد کی جان لے سکتی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے حماد کو کچھ مت کہنا، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کروایا۔ ایک پل کے لیے اس سناٹے کو محسوس کر کے لگا کہ حویلی میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، بس مولانا صاحب کی آواز گونج رہی تھی اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے ایجاب و قبول کیا، حماد بڑی بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی میں نے دادا جی کی طرف روتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں کرسی پہ ڈھہ سے گئے۔ شاید انہیں اسی بات کا ڈر تھا، یہی بات انہیں چین نہیں لینے دیتی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ رانیہ کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس بار میں بھی سسکیوں اور ہچکیوں سے رو رہی تھی جب اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے مجھے اپنے ساتھ لے کے باہر آ گیا۔ میں بس اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، میں دادا جی پکار رہی تھی، لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ باہر کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے اس نے مجھے بٹھایا، پھر میرے برابر بیٹھ کے دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ کہنے لگا، ڈرائیور گاڑی چلاؤ۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس شخص کی طرف پلٹ کے دیکھا جو میرے ہی برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کبھی حماد کا خیال آنے لگتا، کبھی اپنے گھر والوں کا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کے اس دور میں کسی پنچایت کے فیصلے کی بھینٹ چڑھ سکتی ہوں۔ میرے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں آ رہی تھیں، ایک گاڑی آگے چل رہی تھی۔ اس خیال نے میرے آنسوؤں میں اضافہ کیا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ میں اپنے دادا کو، اپنے گھر والوں کو کبھی دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ شاید میں کسی پرانی دشمنی کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ مجھے یوں روتے اور سسکتے دیکھ کے وہ کہنے لگا، اپنا رونا بند کرو ورنہ میں تمہارا گلا دبا کے تمہارے سارے آنسو بند کر دوں گا۔ بڑے غصے سے وہ بولا تھا۔ میں نے اپنے لب بھینچ لیے، اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ میرے بس آنسو بہہ رہے تھے، لب خاموش تھے۔ روتے روتے میں بے حال ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں درد شروع ہو چکا تھا۔ شاید میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا پچھلے اس 1 گھنٹے میں رو چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ میرے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تو کیا یہ تھی میری قسمت؟ میرے دادا مجھے اس شخص سے بچانا چاہتے تھے، تبھی ہر وقت پریشان رہتے تھے، ڈرے اور گھبرائے ہوئے رہتے تھے۔ کیا کیا تھا میرے خاندان نے اس کی عزت کے ساتھ؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ عین شادی کے موقع پہ آ کے میرا تماشا بنا چکا تھا، میری زندگی کو جہنم بنا چکا تھا؟ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ شخص مجھے بدلے میں لے کے آیا تھا، اپنی ہی کسی بہن بیٹی کے بدلے میں۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔
یعنی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا. میں ونی بن کے کہیں جا رہی تھی. ونی ہونے والی لڑکیوں کو انسان کم اور جانور زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا. مجھے اپنے برابر میں بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا. میرا جی چاہ رہا تھا چلتی ہوئی اس گاڑی سے کود جاؤں, اپنی جان لے لوں. رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا لیکن سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. میں نہیں جانتی کب اور کیسے میری آنکھ لگ گئی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیند آئے تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے, شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. میں سو چکی تھی. گاڑی جب ایک جھٹکے سے رکی تو میری آنکھ کھلی. رو رو کے میری آنکھیں بری طرح سے سوج چکی تھیں, لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. میں مری کے اسی چھوٹے سے بنگلے میں تھی جہاں ایک بار کتے سے بچاؤ کے لیے میں آئی تھی. میرے دماغ میں جیسے کچھ جھماکا سا ہوا. میں نے پلٹ کے اسی شخص کی جانب دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ کون تھا. یہ وہی تھا جس کے پیچھے میں نے کتے سے بچنے کے لیے ان چند لمحوں کے لیے پناہ لی تھی, اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا. تو کیا یہ مجھے جانتا تھا؟ دوسری حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اسی ملازم نے میری گاڑی کا دروازہ کھولا جس نے اس دن کتے کو بھگایا تھا. وہ شخص گاڑی کا دروازہ کھول کے زور سے بند کر کے جا چکا تھا. وہ ملازم کہنے لگا, بی بی صاحبہ باہر آئیے, ہمارے گھر میں آپ کا استقبال ہو. میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی. کیا وہ جانتا تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ کیا وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں؟ میں خود ہی گاڑی سے نیچے اتری. وہ مجھے اندر جانے کا راستہ بتانے لگا. وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں کسی بے جان مجسمے کی طرح, کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں وہ مجھے لے کے آیا. پھر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگا, قاسم صاحب کا کمرہ وہ ہے, آپ جا کے بیٹھ سکتی ہیں. وہ کمرہ نہیں تھا, وہ میرے لیے بدلے کا سامان تھا. پتہ نہیں وہ شخص مجھ سے کس طرح سے بدلہ لے گا, میرے ساتھ کیا کرے گا. میں مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کمرے تک جا پہنچی. دروازے کا نوب گھمایا اور جا کے بیٹھ گئی. کمرہ خالی تھا. آج کی رات کے لیے میں نے ڈرتے ڈرتے بس چند ہی خواب سجائے تھے. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے شروع سے مردوں سے کچھ خوف محسوس ہوتا تھا. شاید اس کی وجہ میرے باپ کا رویہ تھا اور میرے دادا کا مجھے ٹوکنا کہ لڑکوں کے پاس مت بیٹھنا. ابھی بھی ان کی بازگشت میرے کانوں میں گونج رہی تھی. جب میں پہلی بار کالج میں جا رہی تھی میں بہت چھوٹی تھی, تو میرے دادا مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ لڑکے اچھے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو. اگر ٹیچر بٹھائے بھی تو صاف منع کر دینا کہ دادا جی نے منع کیا ہے. وہ میری 2 چٹیاں بناتے ہوئے مجھے سمجھا رہے تھے. میں نے کہا, جی دادا جی. میں بچپن سے ہی دادا جی کی ہر بات مانتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے ماں بن کے سنبھالا تھا اور باپ بن کے پیار دیا تھا. میرے ساتھ رانیاں ہوتی تھی اس لیے میں رانیاں کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی. کبھی کوئی لڑکا میرے پاس بیٹھ جاتا تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی تھی اور رانیاں کسی لڑکے کا اس طرح سے گریبان پکڑ لیتی تھی کہ ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے پاس بیٹھنے کی, چل پھٹ یہاں سے. اس کا اعتماد شاید اس کے والدین کی وجہ سے تھا. وہ ایک مکمل زندگی جی رہی تھی. اسے مردوں سے ڈرایا نہیں گیا تھا, لیکن میرے اندر یہ خوف بچپن سے دادا نے ڈال دیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا تھا. میں 5ویں جماعت میں تھی جب مجھے اور رانیہ کو الگ الگ اسکولز میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد ایک دم میٹرک کے بعد مجھے لندن لے جایا گیا. وہاں بھی دادا جان نے یہی کہا. میں صرف ضرورت کی بات کرتی تھی. کئی لڑکے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بھی آئے, لیکن میں ڈر جاتی تھی. کبھی کسی سے دوستی نہیں کی تھی. دل میں پہلی بار کسی کے لیے جذبات پیدا ہوئے تھے اور وہ حماد تھا. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے مردوں سے مقابلہ کرنا نہیں آتا تھا. میں نڈر نہیں تھی, میں بہت ڈرپوک تھی. کوئی کچھ بھی کہتا تھا تو میں دادا جی کے پاس آ کے رونے لگتی تھی. وہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے. جب بھی میری سوتیلی ماں مجھ سے غصے سے بات کرتی تھی, میری کلائی پکڑ کے میرا بازو مروڑتی تھی کہ میرے کمرے میں کیوں چلی آئی ہو, نکلو یہاں سے, تو میں روتی ہوئی دادا جی کے کمرے میں جاتی تھی, انہیں ساری بات بتاتی تھی. وہ میرے والد اور والدہ کو ڈانٹتے تھے کہ آج کے بعد پاکیزہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا. البتہ چچی مجھ سے کچھ پیار کر لیتی تھیں, وہ بھی شاید رانیہ کی وجہ سے, کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. میری سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب کمرے کا دروازہ کھلا. میں بری طرح سے کانپ کے رہ گئی تھی.
میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی شخص تھا، آنکھیں اس کی بھی گلابی ہو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ اس نے بڑی زور سے بند کیا۔ میں اچھل کے رہ گئی۔ میرا دل یوں تھا بس آج ختم ہو جائے گا۔ ایک ایک قدم بڑھاتا وہ میرے پاس آیا، میرے سامنے بڑے حق سے بیٹھ گیا۔ میں پیچھے ہٹی۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تمہارے دادا نے اچھا نہیں کیا۔ جب اپنے کال سے بندہ ہٹ جائے میں اسے مرد نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک مرد کا زبان دینا پتھر پہ لکیر ہے۔ عقل مند نکلے تمہارے گھر والے جو بڑی شرافت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیا، ورنہ خدا کی قسم مجھے خون بھی بہانا پڑتا تو میں بہا دیتا، لیکن تم نے رخصت ہو کے میرے ساتھ ہی آنا تھا، میری بیوی بن کے۔ یہ طے تھا، جب تم پیدا ہوئی تھیں تبھی میری ہو چکی تھیں۔ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی تھیں۔ میرے بیڈ پہ رکھے ہاتھ پہ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ رکھا، میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہاں آ کے بیٹھو پاکیزہ۔ بڑا بلند اور سخت لہجہ تھا اور میں کپ کپا رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ میں آؤں گا تو بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ میں سانس رو کے کھڑی تھی۔ اس شخص کی گلابی آنکھیں، اس کا سخت لہجہ، آہستہ آہستہ مجھے اس کا چہرہ دھندلا ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ مجھے اس زور سے چکر آنے لگے کہ لگ رہا تھا میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاؤں گی۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور اگلے ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ پاکیزہ، اس شخص کی زبان سے بس میں نے یہ لفظ سنا تھا اور پھر میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ایک ملازمہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اٹھی تو میں اسی عروسی لباس میں تھی، لیکن دن کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں جل رہی تھیں، پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی بی بی جی تمہیں بہت بخار ہو رہا ہے، لیٹی رہو، ابھی ڈاکٹر صاحب چیک کر کے گئے ہیں، دوائیاں بھی دے کے گئے ہیں۔ کیا کھاؤ گی؟ ناشتے کے بعد دوائیاں کھانی ہے۔ میں نے کہا زہر لا کے دے دو، وہ کھا لوں گی۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنے سارے زیورات اتارے، سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیے، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار رہی تھی جب جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے قاسم کھڑا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے، میرے ہاتھ اپنی چوڑیوں پہ رکھے، پھر ملازمہ کو بلانے لگا، کنیز بی بی ادھر آئیے۔ پھر کہنے لگا دودھ کا گلاس لے کے آئیے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں پیتی۔ وہ فوراً سے باہر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یہ نخرے مجھے مت دکھانا، میں تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے میرے دادا جی کے گھر چھوڑ دو، میں نہیں جانتی تم مجھے کیوں لے کے آئے ہو۔ اگر تمہاری کسی بہن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو میں نے تو نہیں کیا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ کہنے لگا رات تمہیں بخار ہو گیا تھا اس لیے میں نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن آج ایسا کوئی موڈ نہیں ہے میرا۔ میڈیسن یاد سے کھا لینا ورنہ میں بخار کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ پچھلے 22 سال کا حساب ہے، اگلے 22 سال تک تم بھرو گی، اس کے بعد چاہو تو جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ ملازمہ ایک گلاس دودھ کا لے آئی اور مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگی بی بی جی اسے ختم کر دو ورنہ پھر قاسم صاحب خود آ کے پلائیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور گھونٹ بھرنے لگی۔ اس شخص کی قربت کا سوچ کے میری جان نکل رہی تھی۔ دوا کھا کے میں سو چکی تھی، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی سامنے وہ شخص میرے برابر میں۔ دوا کھا کے میں سو چکی تھی، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے برابر میں دیکھا تو وہ شخص بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میری پیشانی کو اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا اب بخار پہلے سے کم ہے تمہارا۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے پیچھے کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا میرا تم سے رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی جو بندوق کی نوک پہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تو مانتا ہوں اور میں تمہیں نبھا کے بھی دکھاؤں گا۔
جانتی ہو نا ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھنے میں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لگتے ہو تم، کیا تم ان فرسودہ باتوں کو مانتے ہو جن کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں؟ وہ کہنے لگا میں پنچایت کے فیصلے کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون تھی تمہاری جسے میرے خاندان کے کسی مرد نے مار ڈالا؟ مجھے تو کبھی ایسی کوئی خبر نہیں ملی، میں نے کبھی کسی کے منہ سے کچھ نہیں سنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے دادا، میرے والد یا میرے چچا نے کچھ ایسا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں یہ بھی نہیں پتہ؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرا نکاح تم سے بچپن میں کیا گیا تھا یا پھر میں تمہاری امانت تھی۔ مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا تھا، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے دادا بہت شاطر بننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مکرنا چاہتے تھے، تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس دن تم مجھ سے ٹکرا گئی، ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم ابھی لندن سے ہی واپس نہیں آئی۔ تمہیں یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ جس دن کتا تمہارے پیچھے پڑا تھا میں تو تمہیں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارا پیچھا کیا، پھر جا کے پتہ چلا کہ قصہ کیا ہے۔ تمہارے دادا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ میں چاہتا تو اسی وقت تمہارے سامنے آ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ نکاح کے موقع پہ ہلہ بول دوں گا، موقع بھی اچھا ہوگا۔ دیکھ لو، میں نے وہ سب کر دکھایا جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں۔ تمہارے دادا، تمہارا باپ مجھے روک نہیں سکتا۔ میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تم نے اپنے باپ سے نہیں پوچھا؟ چلو میں تمہیں تمہارا قصور بھی بتا دیتا ہوں۔ تمہارے باپ کی شادی میری پھپھو سے ہوئی تھی جن کی تم بیٹی ہو۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی، میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، سگریٹ کی ڈبیا نکالی، ایک سگریٹ اپنے منہ میں رکھ کے اسے لائٹر سے جلایا۔ پھر کہنے لگا میں اس وقت 14 سال کا تھا جب پھپھو کی شادی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی پھپھو سے بہت محبت تھی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور یہ شادی بھی پنچایت میں طے کی گئی تھی۔ اس وقت فیصلے پنچایت میں ہوتے تھے، لیکن تمہارا باپ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارے دادا نے اسے مجبور کیا تو اس نے میری پھپھو سے شادی تو کر لی، لیکن 1 سال کے اندر تمہارے باپ نے میری پھپھو کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا۔ یہاں تک کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تو میری پھپھو یہاں آ چکی تھیں ہمارے پاس، میرے والد کے پاس۔ اپنی دل عزیز پھپھو کے چہرے پہ زخموں کے نشان دیکھ کے میرے باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آگ لگ گئی تھی، یہاں تک کہ تمہارے باپ نے تمہیں میری پھپھو سے چھین کے دھکے مار کے اپنے گھر سے نکالا تھا کہ وہ اپنا خون اپنے پاس رکھے گا۔ اسے اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، لیکن میری پھپھو کو اس نے طلاق دے دی، اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جب یہ بات پنچایت تک پہنچی تو میری پھپھو اپنے گلے میں دوپٹہ باندھ کے پنکھے سے لٹک گئیں۔ وہ خودکشی کر چکی تھیں تمہارے باپ کی وجہ سے، کیونکہ اسے تمہاری سوتیلی ماں سے محبت تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پنچایت میں تبھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری پھپھو کے بدلے میں اپنے باپ کے ظلم کا خمیازہ تم بھگتو گی۔ لیکن تمہارے دادا رونے لگے کہ ایک معصوم سی بچی سے آپ لوگ کیا بدلہ لیں گے، وہ بہت چھوٹی ہے۔ میرے باپ نے دوسرا آپشن بھی رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے سامنے گولی مار دو، ہم تمہاری پوتی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تمہارے دادا نے یہ بھی نہیں کیا۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت بھی جاگ اٹھی تھی، وہ اپنا وارث میری پھپھو کے لیے قربان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ طے پایا تھا کہ تم ان کے پاس میری امانت کے طور پہ رہو گی۔ جب تمہاری تعلیم مکمل ہوگی تو بڑی شرافت سے دلاور ملک تمہیں میرے حوالے کرے گا۔ لیکن تمہارے دادا مکر گئے۔ میں 2 سال پہلے بھی آیا تھا تمہیں لینے کے لیے، لیکن اس وقت تم لندن میں تھی اور تمہارے دادا نے کہا کہ 3 سال بعد تم تعلیم مکمل کر کے لوٹو گی۔ پھر انہوں نے اپنے دوست کی فیملی کو بلا کے چپ چاپ تمہارا نکاح کرنا چاہا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے امریکہ بھیجنا چاہتے تھے تاکہ تم میرے چنگل سے بچ جاؤ۔ لیکن میں اتنا بھی کچا کھلاڑی نہیں ہوں، وہ تمہاری شادی بھی کر دیتے، تمہیں امریکہ بھی بھیج دیتے تو میں تمہیں وہاں سے بھی لے آتا۔ جو کچھ تمہارے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا، اس کا قرض تم چکاؤ گی۔
قاسم کی بات سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا؟ کیا دادا نے یہ ظلم ہونے دیا؟ کیوں ہونے دیا؟ میرے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر انہیں محبت کسی اور سے تھی تو پھر میری ماں کے ساتھ شادی کیوں کی؟ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا؟ اور یہ شخص جو میرے سامنے میرا شوہر بنا بیٹھا ہے، اپنی پھپھو کا بدلہ بھی لے رہا ہے، تو کس سے؟ اسی کی بیٹی سے۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس ماں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اسی کا بدلہ وہ اسی کی بیٹی سے لینا چاہتا ہے؟ کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا رات کو تیار رہنا، رات کو اگر تمہیں بخار ہوا یا تم مر بھی رہی ہو تب بھی میں تم پہ ترس نہیں کھاؤں گا۔ کئی برسوں سے میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تمہارے چہرے پہ بھی اتنے ہی زخم ڈالے گی جتنے تمہارے باپ نے میری پھپھو کے چہرے پہ ڈالے تھے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سامنے بیٹھا شخص پڑھا لکھا جاہل تھا، میری ماں پہ کیے گئے ظلم کا بدلہ اسی کی بیٹی سے لے رہا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں بچپن سے اپنی ماں کے، اپنے باپ کی محبت کو ترستی آئی تھی، اپنی سوتیلی ماں کی زیادتیاں برداشت کرتی آئی تھی۔ بس ایک دادا کی محبت تھی میرے لیے، وہ بھی چھٹ گئی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کی اسی پھپھو کی بیٹی ہوں جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، اور آپ مجھی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا تم غفار حسین کی بیٹی ہو، اس کا خون ہو، اور مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ تمہیں تکلیف دوں گا تو درد اس سے ہوگا۔ میرے باپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ میری تکلیف پہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بدلہ لے گا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی میری مدد کو پہنچ جائے، کوئی تو مجھے بچا لے، کوئی پولیس کو کمپلین کر دے۔ میں پولیس کو کہہ دوں گی کہ یہ شادی میری دلی رضامندی سے نہیں ہوئی، یہ شخص مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، کوئی مجھے بچا لے۔ میں یہی دعا کر رہی تھی۔ میں رونے لگی، دادا جی خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی، مگر میری پکار سننے والا شاید کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا، مجھے رات کا خوف ڈرا رہا تھا۔ میں اس شخص کے بدلے کا سامان نہیں بننا چاہتی تھی، مجھے نہیں بننا تھا کسی کی زیادتی کا نشانہ۔ غلطی میرے باپ کی تھی تو بدلہ مجھ سے کیوں؟ میں رونے لگی۔ رات کو ایک ملازمہ مجھے ایک ساڑی دے کے گئی، کہنے لگی قاسم صاحب دے کے گئے ہیں، کہہ کے گئے تھے کہ یہ میں آپ کو دے دوں، آپ تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی تک اسی عروسی لباس میں تھی۔ رو رو کے میں بے حال ہو چکی تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے کیونکہ میں اس شخص سے کسی قسم کا رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا۔ میرے آنسو بدستور بہہ رہے تھے۔ جب رات کو قاسم میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، مجھے پھر سے بخار چڑھنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا تیار کیوں نہیں ہوئی؟ بڑا غضبناک لہجہ تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھانا چاہتی، میری جان بخش دو۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ وہ سیدھا الماری کے پاس گیا، ایک نائٹی نکال کے میری طرف اچھالی۔ چلو پہنو، آج تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ میں نے وہ نائٹی اسی کی طرف پھینک دی۔ میں نے کہا میں نہیں پہنوں گی۔ میرے 2 ٹوک جواب پہ وہ میرے پاس آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا کہ 5 انگلیاں میرے منہ پہ چھپ گئیں۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا، میرے نازک ہونٹوں پہ سے ہلکا سا خون رسنے لگا۔ مجھے اس شخص سے مزید نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا چلو چینج کرو پاکیزہ، میں مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس بار میں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچا تھا، مگر پھر غصے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے دیوار سے لگا دیا۔ تم میرے اندر کے جانور کو جگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا تم جانور ہو، سنا تم نے؟ قاسم تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا اچھا تو ٹھیک ہے، میں جانور ہی صحیح۔ اس نے بڑی بے دردی سے میرے عروسی لباس کو پھاڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص ایک دم جاہل نکلے گا۔ میں اسے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، مگر وہ میری دونوں کلائیاں
दीवार के साथ लगा चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वो अपनी जहालत मेरे वजूद पे दिखा रहा था। मेरी गर्दन में वो अपने दांत गाड़ने लगा। मैं चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मुझ पे रहम खाओ। वो कहने लगा, तुम्हारे बाप ने भी नहीं खाया था। मैं कैसे भूल जाऊं? हमारे ख़ानदान की औरत के साथ जुल्म हुआ है। जब तुम्हारा हशर तुम्हारा बाप देखेगा ना, अपने बाल नोचने पे मजबूर हो जाएगा। तुम्हें मैं पागल कर दूंगा पाकीज़ा। ये कह के वो मुझे बालों से पकड़ के बेड पे फेंक चुका था। पूरी रात मेरी सिसकियाँ, मेरी चीखें उस घर के दरो दीवार में गूंजती रहीं। मैंने उस रात अपने लिए कई बार मौत मांगी थी। किसी के बदले का निशाना बनना आसान नहीं होता, और मैंने वो पूरी रात अजियत में गुजारी थी। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था, मगर वो शख्स मुतमईन सो रहा था। मेरा जी चाहा कि तकिया उसके मुंह पे रखूं और उसे मार डालूं। मैं उसे जान से मार डालूं, लेकिन मुझ में इतनी सकत भी नहीं बची थी कि मैं उठ के बैठ सकूं। मुझे अपने बराबर में लेटे उस शख्स से सख्त नफरत थी, इसलिए मैं उसके पास से उठ के बैठ गई। मेरे चेहरे पे, गर्दन पे, हर जगह उसके दांतों के निशान थे। मगर जैसे ही मैं उठने लगी, उसकी आंख खुल गई। मुझे बेड से उठता देख के उसने मुझे बाजू से खींचा और ख़ुद पे गिरा लिया। इतनी जल्दी क्या है स्वीट हार्ट, मेरा दिल अभी भरा नहीं है। मैं सिसक उठी। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। मैं फिर से रोने लगी। मेरी बेबसी की ये आखिरी हद थी। वो कहने लगा, तो मैं क्या करूं? नई नई शादी हुई है, सहना तो पड़ेगा ना पाकीज़ा, सहना तो पड़ेगा। लेकिन मैं बुरी तरह से झुरझुरी लेके रह गई। मैंने कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ मेरे पास मत आना। उस वक्त जितना वो मुझे अपने जनून का निशाना बना चुका था, अगर मेरा चेहरा मेरे दादा देख लेते तो शायद सच में मर जाते। मगर उस शख्स को मुझ पर रहम नहीं आया था। उसने मुझे अजियत देनी थी और वो दे रहा था। मैं पहले से बुखार में थी। इस पे उस शख्स की रात भर की अजियत सह के थक चुकी थी, इसलिए मैं फिर से बेहोश हो चुकी थी। और इस बार ये आरजू थी कि काश कभी होश ना आए, लेकिन किस्मत हमारी ख्वाहिश पे नहीं चलती। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। हर रात मेरे लिए एक अजियतनाक रात की तरह गुजरती थी। मेरी रंगत एक हफ्ते में ही पीली पड़ चुकी थी। मुझे लगता था जैसे मैं सिर्फ़ एक खिलौना हूँ, कासिम के हाथ का खिलौना। वो जैसे चाहे मुझसे खेलता रहे। ना उसे मेरी ख़राब तबीयत से कोई गर्ज था, ना मुझसे मोहब्बत कि मेरा एहसास करता। मैं तंग आ चुकी थी। कभी कमरा लॉक करती थी, कभी उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती थी, कभी रोती, मिन्नत समाजत करती। एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मजबूरी में ही उसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो वो परेशान हो गई। मैं उसके आगे रोने लगी कि खुदा के लिए मुझे इस शख्स से बचा लो। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। उस दिन उसने मुझे हाई डिप्रेशन और नींद की अद्वियात लिख के दे दी। कासिम को भी समझाया कि अपनी बीवी का ख्याल रखा करें, ये बेहद कमज़ोर है। लेकिन उसे मुझसे प्यार होता तो मेरा ख्याल रखता। उसे सिर्फ बदला चाहिए था, और वो मुझसे मेरी ही माँ पे हुए जुल्म का बदला ले रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर तुम कुछ खाओगी नहीं, रोती रहोगी, तो ये तुम्हारा मसला है। मैंने कहा, मैं जीना नहीं चाहती। वो कहने लगा, मरने तो मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। मैंने कहा, मेरे बाप के रवैये ने तुम्हारी फुफ्फो को खुदकुशी पे मजबूर कर दिया था, और देख लेना तुम्हारा रवैया मुझे भी हराम मौत पे मजबूर कर देगा। वो कहने लगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ बदले का सामान हो और कुछ नहीं। अब तो मेरा कुछ देखने को भी जी नहीं चाहता था। किसी ने पलट के मेरी खबर नहीं ली थी। शायद सब मुझे भूल चुके थे, या मैं कभी किसी के लिए अहम थी ही नहीं। बहरहाल एक बार मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस शख्स के साथ रात गुजार सकती, इसलिए मैं रात को बेड के नीचे छुप गई। वो मुझे कमरे में ढूंढता रहा, फिर कमरे से बाहर चला गया। मुलाजमीन पे चीखता चिल्लाता रहा कि बाहर कैसे निकली। मुलाजमीन कहने लगे कि वो तो कमरे से बाहर ही नहीं आई, हम तो उस पर गहरी नज़र रखते हैं, वो कहीं नहीं जाती। लेकिन वो यूं था जैसे पागल हो चुका हो। वो चिल्ला चिल्ला के मुझे पुकार रहा था।
میں بیڈ کے نیچے ڈری سہمی چھپی ہوئی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ یہیں سے زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں تاکہ مجھے اس شخص کے ساتھ وقت نہ گزارنا پڑے۔ وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا اگر تم یہاں کمرے میں ہو تو شرافت سے باہر آ جاؤ، ورنہ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو یاد رکھنا تمہاری چیخیں اس گھر کے در و دیوار میں گونجیں گی۔ ویسے بھی تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ لیکن میں بیڈ کے نیچے ہی چھپی رہی۔ حالانکہ اس نے بیڈ کے نیچے دیکھا بھی، لیکن شاید اندھیرے کی وجہ سے میں اسے نظر نہیں آئی۔ میں بالکل کونے میں تھی۔ وہ پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پورے گھر میں اس نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ صبح ہی میں بیڈ کے نیچے سے باہر آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرا بازو پکڑ کے بری طرح سے مڑوڑ کے رکھ دیا۔ میں کراہ کے رہ گئی۔ پھر ایک زوردار تھپڑ اس نے مجھے مارا۔ کہنے لگا کہاں چلی گئی تھی، کیوں چھپی تھی؟ میں نے کہا چھوڑو، ایسے کرو ایک بار میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار دو۔ وہ کہنے لگا مار دوں گا، زندہ چھوڑنا بھی نہیں ہے تمہیں۔ تم نے چھپنے کی کوشش کی تھی، اب تمہیں سچ مچ مار ڈالوں گا۔ اس رات واقعی میری چیخیں اس چھوٹے سے بنگلے میں گونجی تھیں۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارے چھپنے کی سزا ہے۔ میں نے کہا سزا تو تم مجھے دیے جا رہے ہو، خدا کے قہر سے بھی ڈرو۔ جس دن اس کی بے آواز لاٹھی تم پہ پڑی نا تو تم بھی چیخ نہیں پاؤ گے، اتنی مہلت بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ میں نے ہر چیز سے مایوس ہو کے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں ہر وقت وضو میں رہنے لگی، نماز پڑھتی، کبھی کلام پاک پڑھتی رہتی۔ وہ مجھ سے کہتا بھی تھا کہ تم جو مرضی پڑھ لو، تمہاری مجھ سے جان نہیں چھوٹے گی۔ میں نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا، صرف اپنے رب سے کہتی تھی کہ اگر اسے میں بے گناہ لگتی ہوں تو مجھے اس شک سے بچا لے۔ ایک بار نیند کی دوائی میں نے خود کھانے کے بجائے اس کے دودھ کے گلاس میں ڈال دی۔ شاید اس نے کبھی نیند کی ٹیبلٹ نہیں کھائی تھی۔ اس رات میں بڑے سکون سے سوئی کیونکہ وہ دودھ پیتے ہی کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح تھوڑی دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں میرا سر کچھ بھاری بھاری سا ہو رہا ہے۔ پھر تو جیسے میرے لیے فرار کا راستہ ظاہر ہو گیا۔ ایک بار میں نے اس کے دودھ میں 6-7 نیند کی ٹیبلٹس ڈال دیں۔ رات کو سب ملازمین اپنے کوارٹرز میں ہوتے تھے۔ وہ دودھ پینے لگا اور پھر 15-20 منٹ بعد وہ سو چکا تھا۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر آئی۔ ایک چادر میں نے خود پہ لپیٹ رکھی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں لاؤنج سے باہر آئی تو باہر گہرا سناٹا تھا۔ چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ پھر میں اندھا دھند بھاگنے لگی، بغیر رکے۔ بھاگتے ہوئے میں بری طرح تھک چکی تھی۔ ویسے بھی میں پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ شاید رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب میں نے ایک بس گزرتے ہوئے دیکھی۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھ ہلانے لگی۔ بس بالکل میرے قریب آ کے رکی۔ میں اس میں سوار ہو گئی۔ وہ بس شاید اسلام آباد ہی جا رہی تھی۔ راستے میں خراب ہونے کی وجہ سے بس لیٹ ہو چکی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، ہاتھ میں بس ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہی میں نے بس ڈرائیور کو پکڑا دی۔ یہ دیکھ کے وہ خوش ہو گیا۔ اسلام آباد اترنے کے بعد میں سیدھا اسٹیشن گئی، اپنے گلے کی چین اتاری اور سامنے ٹکٹ والے کے سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس بس یہی ہے، مجھے ایک لاہور کا ٹکٹ دے دیں۔ اس نے وہ چین دیکھی اور پھر ٹکٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے چند ہزار کے نوٹ بھی پکڑا دیے۔ میں ٹرین میں بیٹھ چکی تھی۔ ابھی بھی میرے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں قاسم کو ہوش نہ آ جائے، ورنہ وہ تو میری زندگی اجیرن بنا دے گا۔ میرا سارا سفر یہی سوچ سوچ کے گزر گیا۔ لاہور کی سرزمین پہ قدم رکھتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک ٹیکسی کروائی اور اپنے گھر پہنچ گئی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ میں بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میرا باپ اور میری سوتیلی ماں وہیں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میرا باپ مجھے دیکھ کے کہنے لگا تم واپس کیسے آ گئی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے باپ کے کیے ہوئے کی سزا ہی میں بھگت کے آ رہی تھی۔ میں سیدھا دادا جی کے کمرے میں گئی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ باہر آ کے میں نے پوچھا دادا جی کہاں ہیں؟ تو میری سوتیلی ماں کہنے لگی وہ تو اسی دن مر گئے تھے جب قاسم تمہیں اپنے ساتھ لے کے گیا تھا۔ یہ سن کے میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کے میرے چچا چچی رانیہ نیچے آ گئے۔ رانیہ نے مجھے دیکھا تو بھاگتی ہوئی میرے پاس پہنچی۔
اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا لیکن میں بے ہوش ہو چکی تھی. میں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی. میرے چچا کو میری حالت دیکھ کے غصہ آنے لگا. وہ کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ یہ خبر اس تک پہنچے کہ تم یہاں آئی ہو، تم خلا کا مقدمہ دائر کر دو، ورنہ تمہاری سوتیلی ماں پھر تمہیں اس کے حوالے کر دے گی. وہ تو بہت خوش تھی کہ دادا بھی انتقال کر گئے، اب ہر چیز پہ اس کی حکمرانی ہے. میں نے کہا میرے ساتھ ریپ ہوا ہے اور میں اسی کا مقدمہ درج کرواؤں گی. میں اگلے ہی روز رانیہ کے ساتھ ایک وکیل کے پاس پہنچی. ساری بات اسے بتائی تو وہ کہنے لگا کہ بنا اجازت کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی زبردستی نکاح کر لے تو اسے فاسق قرار دیا جاتا ہے اور یہ رشتہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. بہرحال اس نے مجھے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے کہا. میں وہاں جا کے اپنا مسئلہ بتا کے ایک FIR کٹوا دوں تو پھر وہ میری مدد کر سکتا ہے. میں نے قاسم کے خلاف FIR کٹوا دی. ایک گورنمنٹ ہاسپٹل سے چیک اپ کروایا جس کی رپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے. قاسم کی فوری گرفتاری کے نوٹس جاری ہو چکے تھے. جب میرے والد کو یہ پتہ چلا تو وہ مجھ پہ بھڑکنے لگے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. میری سوتیلی ماں بھی مجھ پہ چلانے لگی کہ تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. میں نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، آپ جانتے ہیں مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے؟ مجھے آپ کے کیے کے جرم کی سزا ملی ہے. آپ نے اس کی پھپھو کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور بدلے میں اس نے ویسا ہی غیر انسانی سلوک میرے ساتھ کیا. مجھے نہیں پتا بابا کہ میرا کیا قصور تھا. میں نے اپنی ہی ماں کی زیادتیوں کی سزا بھگتی ہے صرف آپ کی وجہ سے، اور آج بھی آپ کو صرف اپنی پرواہ ہے. میرے چہرے پہ، میری گردن پہ درندگی کے نشان نظر نہیں آتے آپ کو؟ کیا آپ کے دل میں کبھی بھی میرے لیے کوئی درد نہیں اٹھا؟ کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ یہ سن کے میرا باپ خاموش ہو گیا. اس گھر میں مجھے حوصلہ دینے والی صرف رانیہ تھی، جو یہ کہتی تھی کہ اپنے حق کی لڑائی تمہیں لڑنی چاہیے، ایک ایسے شخص کو سزا دلوانی چاہیے. اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ جب ظلم بہت زیادہ سہ لیا جائے تو انسان کمزور نہیں رہتا، بلکہ لڑنے کا حوصلہ اس میں آ جاتا ہے. پھر میں اپنے رب سے بھی مدد مانگتی رہتی تھی. قاسم کو گرفتار کر لیا گیا. پہلی پیشی پہ وہ سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا. یہاں نہ تو اس کی پنچایت تھی اور نہ پنچایت کا فیصلہ. میں بھی اس کے سامنے کھڑی تھی. قاسم کے وکیل نے جب یہ کہا کہ آخر آپ اپنے شوہر سے خلا کیوں لینا چاہتی ہیں، میاں بیوی میں تو لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، قاسم آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لیتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو طلاق لینی چاہیے. میں نے کہا طلاق؟ کیسی طلاق؟ اس شخص نے بندوق تان کے مجھ سے نکاح کیا ہے زبردستی. میں اس نکاح کے لیے راضی ہی نہیں تھی. اپنی بدماشی کے زور پہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے. میری رضامندی کے بغیر مجھ سے رشتہ قائم کیا ہے. رشتہ کیا قائم کیا ہے؟ اپنی درندگی دکھائی ہے مجھے. میری میڈیکل رپورٹ جج صاحب کے سامنے رکھی گئی، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے. جج صاحب میری رپورٹ پڑھ سکتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ جج صاحب، اس لڑکی کے ساتھ میرا بچپن میں نکاح ہو چکا تھا. اس کے ولی نے خود اپنی رضامندی سے میرا اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. میں نے کہا لیکن مجھے ایسا کوئی نکاح قبول نہیں تھا. اگر ولی بچپن میں اپنی مرضی سے نکاح کر بھی دے اور بالغ ہو کر وہ لڑکی اس نکاح سے انکار کر دے تو انکار کی صورت میں نکاح نہیں رہتا ہے. میں نے انکار کیا تھا، کئی بار انکار کیا تھا، مگر میری بات کسی نے نہیں سنی اور اس شخص نے اس طرح سے بندوق تان کے مجھ سے نکاح کیا تھا زبردستی. میں دل سے اس بات کے لیے راضی نہیں تھی اور پھر اس نے زبردستی میرے ساتھ رشتہ قائم کیا، اور وہ بھی انتہائی غیر اخلاقی طریقے سے. اس زبردستی کے رشتے کی آڑ میں جو کچھ اس انسان نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں مزید برداشت نہیں کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے آزادی دلوائی جائے، کیونکہ پنچایت کا فیصلہ قانون کا فیصلہ نہیں ہوتا. قانون کے مطابق یہ میرا کچھ نہیں لگتا. اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے مجھے اس کا انصاف چاہیے. اس پہ قاسم بھڑک اٹھا، کہنے لگا جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہی کچھ اس کے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا تھا. یہ سن کے میں نے کہا تو اسے چاہیے تھا کہ یہ اس وقت ان پہ کیس کرتا، میرے باپ کو سزا دلواتا اور اپنا بدلہ پورا کر لیتا. میرے باپ نے کیا سوچ کے بچپن میں میرا نکاح اس جانور سے کروایا؟
وہ بھی اس وقت جب میں بالکل اس رشتے کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی، بلکہ میں کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھی، میں صرف چند ماہ کی تھی۔ میرے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میری سوتیلی ماں مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا میرے باپ نے جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی غلط تھا، اور پھر اس کے بدلے میں جو کچھ اس انسان نے میرے ساتھ کیا وہ بھی غلط تھا۔ جب میرے باپ نے کبھی مجھے شفقت ہی نہیں دی، ہمیشہ مجھ سے نفرت کی، تو پھر میں کیوں اسے بخش دوں؟ وہ ہوتا کون تھا میرا نکاح کرنے والا؟ میرے باپ کو 3 سال کی قید ہوئی تھی اور قاسم کو 10 سال کی۔ میرے نکاح کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اب میں آزاد ہو چکی تھی۔ میری سوتیلی ماں بڑے غصے سے میرے پاس آئی، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی اپنے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں نے کہا میرے باپ کو شرم نہیں آئی ایک عورت کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے؟ محبت آپ سے کرتا تھا تو پھر اس کے لیے لڑتا جھگڑتا کچھ بھی کرتا، لیکن میری ماں سے شادی نہ کرتا، اور اگر ان کی زبردستی شادی کروا دی گئی تھی تو مجھے پیدا نہ کرتا، اور اگر یہ سب بھی کر لیا تھا تو میرا نکاح نہ کرتا۔ میرے باپ نے ایک بار بھی یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں، اور وجہ تم تھی۔ تم نے کبھی اسے میری طرف آنے ہی نہیں دیا۔ پھر اللہ نے بھی تمہیں بے اولاد رکھا، کیونکہ تم نے ہمیشہ میرے باپ کو مجھ سے دور رکھا تھا، اس کے دل میں میرے لیے نفرت کے جذبات پیدا کیے تھے۔ پھر آج کس حیثیت سے تم میرے پاس آئی ہو؟ میں تمہارے شوہر کو رہا نہیں کرواؤں گی، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ وہ عورت واپس اپنے میکے چلی گئی۔ میں اپنے چچا چچی کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک بار رانیہ کہنے لگی حماد نے تو دوبارہ پلٹ کے تمہاری خبر تک نہیں لی، کتنی محبت جتاتا تھا تم سے۔ میں نے کہا یہ محبت بس وقتی تھی، اسے مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، لیکن اسے دلچسپی کے لیے کوئی اور نئی لڑکی مل گئی ہوگی۔ وہ کہنے لگی اب تم کیا کرو گی؟ پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا میں نے۔ جب کوئی ایسا شخص ملے گا جسے واقعی مجھ سے محبت ہوگی تو پہلے سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس اب تمہاری شادی کی تیاری کروں گی۔ میرے پیچھے سے اس کی منگنی اس کے کزن سے ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں دل سے تمہیں دعا دیتی ہوں، خدا تمہیں ایسا جیون ساتھی دے جو تمہارے ہر غم کا مداوا بن جائے، تمہیں خوشیاں دے۔ آمین۔ میں نے کہا آمین۔ مجھے بھی ایک ایسے ہمسفر کی تلاش ہے جو مجھ سے محبت کرے اور سچی محبت کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا؟ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔